أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ یہ سورۃ احزاب کی 3 آیات تھیں جن کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے، آیات نمبر 41 سے 43 تک۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو، اور اس کی شام کو بھی اور صبح کو بھی اس کی بہت زیادہ تسبیح کیا کرو۔ خاکسار کا آج کا جو خطبہ جمعہ ہے اس کا عنوان بھی وہی ہے جو کہ خاکسار کے آج سے پہلے 5 خطبات ہو گزرے ہیں۔
ختم نبوت یا اجرائے نبوت حقیقت کیا ہے؟ آج کے خطبہ جمعہ سے پہلے 5 خطبات اس حوالے سے، اس موضوع کے حوالے سے میں دے چکا ہوں۔ آج کا جو خطبہ جمعہ ہے یہ اسی موضوع کے حوالے سے ہی سیشن ہے۔ سامعین کرام، گزشتہ خطبہ جمعہ میں خاکسار نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے وہ حوالے پیش کیے تھے جن میں حضور علیہ السلام نے اپنی نبوت اور اپنی رسالت سے انکار کیا ہوا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں خاکسار حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے وہ حوالے پڑھے گا جن میں آپ علیہ السلام نے اپنے آپ کو نبی اور رسول لکھا ہوا ہے۔ اے میرے احمدی اور غیر احمدی مسلمان بھائیوں، براہین احمدیہ میں حضرت بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام نے اپنے جو الہامات تحریر فرمائے ہوئے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح رنگ میں آپ علیہ السلام کو نبی اور رسول کہہ کر پکارا ہے، اور براہین احمدیہ کے بعد بھی اللہ تعالیٰ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو نبی اور رسول کے نام سے پکارتا رہا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ شروع میں حضرت بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام کے علم میں عالم اسلام میں مروج اور معروف نبی اور رسول کی یہ تعریف تھی کہ نبی اور رسول وہ ہوتا ہے جو کہ نہ صرف سابقہ شریعت کو منسوخ قرار دیتا ہے بلکہ بذات خود صاحب شریعت بھی ہوتا ہے، اور وہ کسی سابقہ نبی کا امتی بھی نہیں کہلاتا، وغیرہ وغیرہ۔ جیسا کہ حضرت مرزا غلام احمد السلام اپنے ایک خط میں یہ لکھتے ہیں، یہ جو آپ کا خط ہے، یہ جو آپ کی تحریر ہے، الحکم جلد 3 نمبر 29 1899 کی تحریر ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد السلام فرماتے ہیں، چونکہ اسلام کی اصطلاح میں نبی اور رسول کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ وہ کامل شریعت لاتے ہیں یا بعض احکام شریعت سابقہ کو منسوخ کرتے ہیں، یا نبی سابق کی امت نہیں کہلاتے اور براہ راست بغیر استفاضہ کسی نبی کے خدا تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے ہوشیار رہنا چاہیے کہ اس جگہ بھی یہی معنی نہ سمجھ لیں۔ سامعین کرام، چونکہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور چنیدہ بندے اپنے دعاوی کے معاملہ میں بہت حساس اور محتاط واقع ہوتے ہیں، لہذا حضرت مرزا غلام احمد صاحب نبی اور رسول کی اس اسلامی اصطلاح کی روشنی میں اپنی نبوت اور رسالت کی تعویل کر کے 1901 تک اسے محدثیت قرار دیتے رہے اور اپنے آپ کو محدث۔ لیکن 1901 کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر امتی نبوت کی حقیقت کا کامل انکشاف فرما دیا تو پھر آپ علیہ السلام نے نبی اور رسول کے الفاظ کی تعویل کرنی چھوڑ دی اور اپنے آپ کو بآواز بلند امتی نبی اور رسول کہنا اور لکھنا شروع کر دیا، جیسا کہ آپ علیہ السلام اپنے رسالہ ایک غلطی کا ازالہ میں ارشاد فرماتے ہیں۔ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 209 پر حضور اسلام کے یہ الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر خدا تعالیٰ سے غیب کی خبریں پانے والا نبی کا نام نہیں رکھتا تو پھر بتلاؤ کس نام سے اس کو پکارا جائے۔ اگر کہو اس کا نام محدث رکھنا چاہیے تو میں کہتا ہوں تحدیث کے معنی کسی لغت کی کتاب میں اظہار غیب نہیں ہے، مگر نبوت کے معنی اظہار امر غیب ہے۔ خاکسار اب سامعین کرام کے آگے حضرت بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام کی تحریروں میں سے چند حوالے پڑھ کر سنائے گا سامعین کو۔ ان اقتباسات میں حضور علیہ السلام نے اپنی امتی، ذلی اور غلام نبی ہونے کا بابانگ دہل اعلان فرمایا ہوا ہے، جیسا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک غلطی کا ازالہ، روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 210۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں،
میں جبکہ اس مدت تک 150 پیش گوئی کے قریب خدا کی طرف سے پا کر بچشم خود دیکھ چکا ہوں کہ صاف طور پر پوری ہو گئی، تو میں اپنی نسبت نبی یا رسول کے نام سے کیوں کر انکار کر سکتا ہوں؟ دوسرا حوالہ سنیے کہ یہ نذور المسیح حاشیہ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 381 پر ملتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں رسول اور نبی ہوں، یعنی بے اعتبار ذلیت کاملہ کے میں وہ آئینہ ہوں جس میں محمدی شکل اور محمدی نبوت کا کامل انعکاس ہے۔ تیسرا حوالہ اس طرح ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں، یہ آپ کی کتاب ہے دافع البلا روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 231۔ حضرت بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام فرماتی ہیں سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ اسی طرح حقیقت الوحی کا ایک حوالہ میں سامعین کے آگے پیش کرتا ہوں۔ یہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 154 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ حضور علیہ السلام لکھتے ہیں حقیقت الوحی میں، اسی طرح اوائل میں میرا یہی عقیدہ تھا کہ مجھ کو مسیح ابن مریم سے کیا نسبت ہے، وہ نبی ہے اور خدا کے بزرگ مقربین میں سے ہے، اور اگر کوئی امر میری فضیلت کی نسبت ظاہر ہوتا تو میں اس کو جزئی فضیلت قرار دیتا، مگر بعد میں جو خدا تعالیٰ کی وحی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی، اس نے مجھے اس عقیدہ پر قائم نہ رہنا دیا اور صریح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا، مگر اس طرح سے کہ ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے امتی۔ سامعین کرام اور بطور خاص ہمارے انجمن اشاعت اسلام لاہور کے جو بہن بھائی اور بزرگ ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ دیکھیں حضور صاحب خود فرما رہے ہیں، یہ جو حوالہ بھی میں نے پڑھا ہے نا، حضور علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بارش کی طرح وحی نازل فرما کر نبوت کے معاملہ میں مجھے میرے سابقہ عقیدے پر قائم نہ رہنے دیا۔ اب وہ حضرات جو نبوت کے معاملہ میں حضور السلام کی عقیدہ میں تبدیلی کے سلسلے میں معترض ہیں، تو ان کے اس دعوے کے حق میں ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ کوئی بھی نہیں، صرف محض ایک مخالفت ہے اور ضد ہے۔ اللہ ان کو سمجھ دے اور عقل دے، فہم دے، اور وہ تقویٰ اختیار کریں۔ اسی طرح پانچواں جو حوالہ ہے وہ ہے حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 30 حاشیہ پر ملتا ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب فرماتے ہیں اس امت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہزارہا اولیاء ہوئے ہیں، اور ایک وہ بھی ہوا جو امتی بھی ہے اور نبی بھی ہے۔ یہ چھٹا حوالہ اس طرح ہے، یہ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 503 پر حضور علیہ السلام کے یہ الفاظ ملتے ہیں۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب فرماتے ہیں اور یہ کہنا کہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے کس قدر جہالت، کس قدر حماقت اور کس قدر حق سے خروج ہے۔ اے نادانو، میری مراد نبوت سے یہ نہیں ہے کہ میں نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل پر کھڑا ہو کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں یا کوئی نئی شریعت لایا ہوں، صرف مراد میری نبوت سے کثرت مکالمات و مخاطبات الہیہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے حاصل ہے۔ سو مکالمہ و مخاطبہ کے آپ لوگ بھی قائل ہیں، بس یہ صرف لفظی ندا ہوئی، یعنی آپ لوگ جس امر کا نام مکالمہ و مخاطبہ رکھتے ہیں، میں اس کی کثرت کا نام باموجب حکم الہی نبوت رکھتا ہوں۔ وَلِكُلِّ أَن يَسْتَلَحْ، اور میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے۔ اور یہاں پر سامعین کرام اور بطور خاص احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور کے حوالے سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ انجمن اشاعت اسلام لاہور نے بھی اپنے موقف کے حق میں اپنے حوالہ نمبر 12 میں یہ حوالہ پیش کیا ہے جو ابھی میں نے پڑھا ہے حضور صاحب کا، نیوز نمبر
25 یعنی الغلام.com پر ان کا وہ جو انجمن اشاعت اسلام کا جو وہ رسالہ ہے، فرقہ احمد مسلمان فرقہ احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور، گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے ان کا اس رسالے کا نام پڑھا ہے، وہ الغلام.com پر یعنی جماعت احمدیہ اصلاح پسند کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے، اس پر وہ نیوز نمبر 25 پر وہ آن ایئر ہے، لوگ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ میں کہہ رہا تھا کہ انجمن اشاعت اسلام لاہور نے بھی اپنے موقف کے حق میں اپنے حوالہ نمبر 12 میں یہ حوالہ پیش کیا جو ابھی میں نے پڑھا ہے، یعنی حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 503 کہ وہ لکھتے ہیں اپنے حوالہ جو انہوں نے پیش کیا، اور یہ کہنا کہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے کس قدر جہالت، کس قدر حماقت اور کس قدر حق سے خروج ہے۔ لیکن اپنے حوالہ میں انہوں نے یعنی انجمن اشاعت اسلام لاہور کے بھائیوں نے اگلی عبارت یعنی اے نادانو، اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے چھوڑ دی۔ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ علماء احمدیہ انجمن اشاعت اسلام کو چاہیے تھا کہ مذکورہ بالا حوالہ مکمل عبارت کے ساتھ درج کرتے تاکہ ایک قاری اور محقق کو زیر بحث موضوع پر اپنی پختہ اور صحیح رائے قائم کرنے کا بخوبی موقع مل جاتا۔ حوالے کو توڑ دینا، اپنے مطلب کو چیز لکھ دینا، باقی اصلی جو آگے جو اس کے مطلب کے خلاف ہو، ان کے مطلب کے خلاف ہو، وہ نہ درج کرنا اس حوالے میں اس شخصیت کے حوالے سے جس کا وہ حوالہ پیش کرتے پھر رہے ہوں، تو یہ بددیانتی ہے، ایسی نہیں کرنا چاہیے۔ پورا حوالہ پیش کرنا چاہیے۔ وہ پورا حوالہ دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 503 پر، اور یہ کہنا کہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے کس قدر جہالت، کس قدر حماقت اور کس قدر حق سے خروج ہے۔ اے نادانو، میری مراد نبوت سے یہ نہیں ہے کہ میں نعوذ باللہ عام سنسم کے مقابل پر کھڑا ہو کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں یا کوئی نئی شریعت لایا ہوں۔ صرف مراد میری نبوت سے کثرت مکالمہ و مخاطبہ الہیہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے حاصل ہے۔ مکالمہ و مخاطبہ کے آپ لوگ بھی قائل ہیں، بس یہ صرف لفظی نزاع ہوئی، یعنی آپ لوگ جس امر کا نام مکالمہ و مخاطبہ رکھتے ہیں، میں اس کی کثرت کا نام باموجب حکم الہی نبوت رکھتا ہوں۔ وَلِكُلِّ أَن يَسْتَلَا، آگے یہ لفظ غور سے سنیں، حضور صاحب فرماتے ہیں اسی حوالہ میں جو حوالہ انجمن اشاعت اسلام لاہور والوں نے اپنے رسالہ میں حوالہ نمبر 12 پر وہ تھوڑا سا نا شروع کی عبارت لکھ دی، اگلا نہیں لکھا، یہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں دوبارہ سامعین کو۔ حضور صاحب آخر پہ لکھتے ہیں، اور میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے اور اس نے میرا نام نبی رکھا ہے۔ تو میرے جو لاہوری جماعت کے بہنیں بھائی اور بزرگ ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے ارباب و اختیار کو سمجھیں، اس قسم کی بددیانتی نہ وہ کرا کریں اپنی تحریروں میں۔ حضرت مرزا غلام صاحب کا جب حوالہ پیش کریں تو پورا حوالہ پیش کیا کریں۔ 7واں حوالہ اس طرح ہے، حضرت مرزا غلام صاحب نے اپنی نبوت اور رسالت کے حوالے سے لکھا ہوا، یہ بھی حقیقت الوحی کا ہی حوالہ ہے، روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 406 تا 407 پر حضور علیہ السلام کے یہ الفاظ ملتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، غرض اس حصہ کثیر وحی الہی اور امور غیبیہ میں اس امت میں سے میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں، اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں سے گزر چکے ہیں، ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا، بس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا، اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں، کیونکہ کثرت وحی اور کثرت امور غیبیہ اس میں شرط ہے، اور وہ شرط ان میں پائی نہیں جاتی۔ 8واں حوالہ میں پیش کرتا ہوں، حقیقت الوحی سے یہ الفاظ ہیں، حضرت مرزا غلام احمد السلام کے روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 503 پر حضور علیہ السلام لکھتے ہیں، میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میرے انجمن اشاعت اسلام لاہور کے بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، حوالہ میں نے دے دیا آپ لوگوں کو،
حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 530۔ حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے۔ اب تمہارے کیا بحثیں ہیں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کے حوالے سے یا نبی یا محدث ہونے کے حوالے سے تمہاری بحثیں تو ختم ہو جانی چاہیے۔ 9واں حوالہ سن لیجئے۔ حضرت مرزا غلام صاحب کا یہ حوالہ ہے البدر اخبار جو ہے 5 مارچ 1908 جلد 7 نمبر 9 صفحہ 2 کالم 1۔ حضرت مرزا غلام صاحب لکھتے ہیں ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں۔ دراصل یہ نزاع لفظی ہے۔ خدا تعالیٰ جس کے ساتھ ایسا مکالمہ و مخاطبہ کرے جو بالحاظ کمیت و کیفیت دوسروں سے بڑھ کر ہو اور اس میں پیشگوئیاں بھی کثرت سے ہوں اسے نبی کہتے ہیں۔ یہ تعریف ہم پر صادق آتی ہے بس ہم نبی ہیں۔ 10واں حوالہ سن لیجئے۔ حضرت مرزا غلام صاحب کا یہ وفات سے میرے خیال میں 1-2 دن یا 3 دن پہلے کی اشتہار تھا جس میں حضور صاحب نے یہ الفاظ لکھے تھے، لیکن یہ اخبار عام 26 مئی 1908 کو چھپے تھے اور اسی دن حضور صاحب کی وفات بھی ہوئی تھی۔ تو یہ حوالہ میں سامعین کو پڑھ کر سناتا ہوں، اور اس حوالہ میں بھی حضور صاحب نے یہ آخری ان کی تحریر ہے یا ان کا بیان ہے اپنے مقام و مرتبہ کے حوالے سے۔ تو لوگوں کو چاہیے حضرت مرزا غلام صاحب کو جو ماننے والے حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ اس قسم کی بحثیں چھوڑ دیں۔ مرزا غلام صاحب نے آخری الفاظ جو اپنے مقام و مرتبہ کے حوالے سے فرمائے ہوئے ہیں اور وہ چھپ چکے ہیں انہی کی زندگی میں، اخبار عام 26 مئی 1908 کو۔ تو ہمیں چاہیے کہ حضور صاحب نے جو اپنے مقام و مرتبہ کے حوالے سے بتایا اور اس پر ایمان لائیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سو میں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں، سو میں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں، اگر میں اس سے انکار کروں تو میرا گناہ ہوگا، اور جس حالت میں خدا میرا نام نبی رکھتا ہے تو میں کیوں کر انکار کر سکتا ہوں۔ میں اس پر قائم ہوں اس وقت تک جو اس دنیا سے گزر جاؤں۔ میں نے ابھی کہا ہے کہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے، غالباً 23 مئی کو 1908 کو یہ اشتہار چھپا تھا۔ بہرحال حضور علیہ السلام کے وفات سے 2 یا 3 دن پہلے کا یہ الفاظ ہیں حضرت مرزا غلام صاحب کے، اور اشتہار آپ نے جو لکھا وہ اخبار عام 26 مئی 1908 کو شائع بھی ہوا۔ تو یہ آخری الفاظ ہیں مرزا غلام صاحب کے اپنے مقام و مرتبہ کے حوالے سے۔ ہم وہ تمام لوگ جو مرزا غلام صاحب کو مانتے ہیں انہیں چاہیے کہ مرزا غلام صاحب نے اپنے مقام و مرتبہ کے حوالے سے خود بیان فرما دیا، اور آپ علیہ السلام کا یہ آخری بیان ہے، اس کے بعد بحثیں ہماری ختم ہونی چاہیے۔ باقی جن لوگوں نے مرزا غلام صاحب کے دعویٰ کو سچا نہیں مانا وہ ٹھیک ہے، تکذیب کرتی ہیں، مخالفت کرتی ہیں، ان کا ہر انسان کو آزادی ہے، دین میں کوئی جبر نہیں، جو مرضی کرتے رہیں وہ کرتے رہیں۔ لیکن بہرحال ان سے میں کہوں گا کہ مرزا غلام صاحب ایک صادق انسان تھے، تو ان کے دعوے کے حوالے سے اس طرح بڑھ بڑھ کے ان کی تکذیب نہ کرتے رہا کریں۔ مخالفین سے میں کہہ رہا ہوں آپ کو چاہیے تقویٰ نیک نیتی کے ساتھ ان کے دعوی کو پڑھیں۔ بہرحال الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ اپنے دعویٰ میں بالکل سچے تھے۔ یہ الگ باتیں ہیں، بہت ساری میں لوگوں کو بیان کر چکا ہوں اپنے خطبات میں، لیکچروں میں بھی۔ مثال کے طور پر آن صاحب نے اپنی امت کے آگے یہ پیشگوئی رکھی ہوئی ہے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ، ایک روایت میں حدیث میں ملتا ہے کہ آخر میں مسیح ہوگا اور ایک میں عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ تو یہ 2 الگ الگ وجود ہیں۔ میرے آقا، میری روحانی ماں محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب، تو پہلے تو ان کا یہی عقیدہ تھا جو عامت المسلمین مسلمانوں کا ہے، یہ حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے وہ آسمان پر اللہ نے اٹھا لیے تھے، وہ آئیں گے تو دین اسلام کی اشاعت کے حوالے سے سامان پیدا کر کے پھر وفات پائیں گے۔ تو یہ عقیدہ براہین احمدیہ لکھتے وقت مرزا غلام صاحب کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ 1890 کے آخر پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر دے دی کہ موسوی سلسلے کا وہ جو ذکی غلام تھا، وہ موسوی سلسلے کا جو مسیح عیسیٰ ابن مریم تھا، وہ اپنا مشن پورا کر کے فوت ہو چکا ہے۔
جس کو یہودی بدبخت 2000 سال پہلے صلیب پر لے گئے تھے، ان کو نعوذ باللہ من ذالک لعنتی بنانے کے لیے، وہ فوت ہو چکا ہے۔ تو نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے آگے پیش کی ہوئی ہے، وہ ایک کوئی امتی فرد ہے جو اپنے حالات و واقعات کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے موسوی سلسلے کے موعود ذکی غلام یا موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مشابہت رکھتا ہوگا۔ اس لیے آنسم نے جس نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی میں امت کو مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی بشارت دی ہوئی، وہ کوئی امتی فرد ہے۔ تو مرزا غلام صاحب کو پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ انکشاف فرما دیا تھا، تو پھر انہوں نے، یہ الگ بات ہے کہ وہ خود بھی اپنا مسیح موت کو انہوں نے دعویٰ کر لیا، امام مہدی ہونے کا بھی دعویٰ ہے ان کا، حالانکہ یہ دو الگ الگ وجود ہیں، ایک درمیان میں ہے، ایک آخر پہ ہے۔ تو میں بارہا بتا چکا ہوں، مرزا غلام صاحب میری روحانی ماں تھے، بڑا زبردست روحانی وجود تھا، اس کے باوجود وہ علیم اور خبیر نہیں تھے، وہ بشر تھے، اور بشر جو ہوتا ہے اس کا علم اتنا نہیں ہوتا اتنا اللہ اس کو دیتا ہے۔ تو اس لحاظ سے مرزا غلام صاحب سے جو اپنے حوالہ سے یہ دعویٰ ہوا ہے کہ مسیح موت کا دعویٰ انہوں نے کیا ہوا ہے۔ اب دیکھیں کتنے حالات دیگر گیوں ہو چکے ہیں مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں میں۔ خود وہ جو وجود ہے چلہ و شارپوں میں آپ علیہ السلام کو بخشا گیا آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے نتیجہ میں، جس کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے میں تجھے رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق تو نے مجھ سے مانگا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا وغیرہ، لمبی پیش گوئی ہے۔ یہی تو وہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیش گوئی جو آنسم نے امت محمدیہ کے آگے اپنے پیروکاروں کے آگے رکھی ہوئی، اس کا مصداق تو وہی شخص ہے جو چلہ و شارپوں میں محمدی مریم کی دعاؤں کی قبولیت کی نتیجے میں آپ علیہ السلام کو جس کی بشارت دی تھی۔ اور میرے آقا محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب اگرچہ تمام نبیوں کے ذل ہوتے ہوئے خود بھی مسیح عیسیٰ ابن مریم تھے، لیکن انہوں نے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کے مصداق ہونے کا دعویٰ بھی کر لیا، ساری زندگی اس دعوے پر وہ قائم رہے۔ اور پھر ان کے جانے کے بعد پھر ان کے بڑا بیٹا بشیر الدین محمود نے مسلم موت کا دعویٰ کر کے پھر اس پیشگوئی کا دعویٰ کر لیا۔ اب دیکھیں نا جو اصل مصداق ہے اس پیشگوئی کا، وہ ذکی غلام، وہ نشان رحمت، وہ تو حضور اسلام کا روحانی فرزند ہے، وہ آپ کو جسمانی لڑکی کے طور پر آپ کے گھر میں اللہ نے دی ہی نہیں۔ ہاں اپنے گھر میں اس ذکی غلام کو مرزا غلام علیہ السلام جسمانی لڑکی کے طور پر ڈھونڈتے رہے، اور نام بھی اپنے بچوں کے رکھتے رہے ذکی غلام کے حوالے سے، جو اللہ نے نام ان کے بیان کی فرمائے ہوئے ہیں، لیکن وہ اللہ نے بطور لڑکا جسمانی مرزا غلام صاحب کو وہ ذکی غلام نہیں بخشا تھا۔ اور میں بارہا بتا چکا ہوں، لیکن بہرحال وہ زبردست ایک روحانی وجود تھے، اور جیسے کہ پہلے موسی سلسلے میں ایک مریم صدیقہ ہو گزری ہے، اور اس کو ایک ذکی غلام کی بشارت دی گئی ہے صورت مریم اور صورت آل عمران میں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، جس کا نام اللہ نے مسیح عیسیٰ بن مریم رکھا۔ اسی طرح امت محمدیہ میں بھی ایک بزرگ انسان کو، ایک متقی انسان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے محمدی مریم ان کا روحانی مقام و مرتبہ بخشا، پھر اسی کی دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں اسے چلہ و شارپور میں ایک نشان رحمت ایک ذکی غلام کی بشارت دی، جو کہ دراصل آنسم کی پیشگوئی کا مصداق ہے، نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کا مصداق۔ لیکن محمدی مریم خود بھی دعویٰ کر بیٹھی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کے مصداق ہونے کا۔ آگے ان کے جانے کے بعد جماعت پر قبضہ کیا ان کے بیٹے نے، پھر خود بھی مسلم موت کا دعویٰ جھوٹا کر لیا، اللہ نے اس کی شہ راگ بھی قطع کر دی۔ اس کے باوجود بھی مرزا غلام صاحب کے ماننے والے قادیانی جماعت میں جو لوگ ہیں وہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ مفتیوں کی جو افتراء کرتے ہیں اللہ پر، ان کی شہ رگیں کاٹا کرتا ہے، سادگوں کی نہیں کاٹا کرتا۔ تو یہ 10 مارچ 1954 کو مسجد مبارک ربا میں یہ واقعہ ہوا، اللہ نے نماز عصر کے بعد اس مفتری کو جس نے افتراء کر کے دعویٰ کیا ہوا تھا مسلم موضوع کا جھوٹا، اس کی متین کو قطع کر دی۔ تو بہرحال میرے جو مخاطب ہیں اس وقت احمدی حضرات، ان کو چاہیے کہ عقائد کے حوالے سے اپنا عقیدے کی اصلاح کر لیں۔ اگر ان سے غلطیاں ہو چکی ہیں تو غلطیاں، جب ایک بندہ آ کے اللہ نے جس کو مبعوث فرمایا ہوا ہے اس وقت 15 صدی ہجری کے سر پر بطور مجدد ہونے کے، وہ بتا رہا ہے غلطیاں تمہاری، اور دلائل کے ساتھ بتا رہا ہے،
تو پھر آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لیں. تو میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے حوالے سے میں بتا رہا تھا کہ وہ زبردست ایک روحانی وجود تھے، لیکن اس کے باوجود وہ علیم اور خبیر نہیں تھے. ایک بشر تھے، اور بشر کے پاس اتنا ہی علم ہوتا ہے، اتنا اللہ اس کو دیتا ہے. تو بشر سے یہ چھوٹی موٹی اتحادی غلطیاں پھر ہو جایا کرتی ہیں. تو یہ اس لیے حضرت مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں میں یہ بڑے مسائل ہیں. لیکن بہرحال میں تو بار بار سمجھاتا ہوں ان کو، اگر وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ان کی ایمان اور ان کے اعمال ان کے ساتھ جائیں گے آگے انشاءاللہ. پھر آگے اللہ تعالیٰ کے حضور جب ہم جائیں گے وہاں پر حساب ہوگا. تو بہر اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، عقل دے، فہم دے، ان ضدوں سے باز آ جائیں. سامعین کرام، اب میں یہ جو حوالہ پڑھا ہے 10واں مرزا غلام صاحب کا، وہ لکھتے ہیں جیسے کہ ابھی میں نے پڑھ کر سنایا ہے، دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. اخبار عام 26 مئی 1908. حضرت مرزا غلام صاحب کے اپنے مقام و مرتبہ کے حوالے سے، اپنے دعویٰ کے حوالے سے یہ آخری الفاظ ہیں آپ علیہ السلام کے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں: سو میں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں. اگر میں اس سے انکار کروں تو میرا گناہ ہوگا، اور جس حالت میں خدا میرا نام نبی رکھتا ہے تو میں کیوں کر انکار کر سکتا ہوں. میں اس پر قائم ہوں اس وقت تک جو اس دنیا سے گزر جاؤں. اب میں احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور کے بہنوں بھائیوں سے اور بزرگوں سے درخواست کروں گا کہ یہ جو حوالے ابھی میں نے 10 پڑھے ہیں، ان 10 حوالوں میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں اپنی نبوت کا اعلان فرمایا ہے. حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے اپنے اس کھلے اعلان نبوت کے بعد ہر اس احمدی کے لیے جو صمیم قلب سے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو سچا جانتا ہے، آپ علیہ السلام کی نبوت کا انکار ممکن نہیں. لیکن یاد رہے کہ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام کی تحریروں میں دونوں قسم کے حوالے ملتے ہیں، یعنی نبوت سے انکار کے بھی اور نبوت کے اس اثبات کے بھی، اور یہ بظاہر ایک قسم کا تضاد معلوم ہوتا ہے. اگر حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی کسی تحریر میں اپنی نبوت سے متعلقہ اس ظاہری تضاد کے متعلق کچھ رقم فرما کر نہ گئے ہوتے تو ہم احمدیوں پر فرض تھا کہ ہم حضور علیہ السلام کی ان تحریروں کو جو بظاہر متناقض دکھائی دیتی ہیں قرآن کریم کی روشنی میں پرکھ دیں، کیونکہ قرآن سے بڑھ کر اور کوئی حکم نہیں. حضرت بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام اپنے خطبہ الہامیہ میں فرماتے ہیں، روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 103 پر، حضرت مرزا غلام احمد صاحب قرآن کریم کی شان کے حوالے سے فرماتے ہیں، اور قرآن کی وہ اعلیٰ شان ہے کہ ہر ایک شان سے بلند ہے. وہ حکم ہے یعنی فیصلہ کرنے والا، اور وہ مہیمن ہے یعنی تمام ہدایتوں کا مجموعہ ہے. اس نے تمام دلیلیں جمع کر دیں اور دشمنوں کی جمعیت کو تتر بتر کر دیا. وہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے، اور اس میں آئندہ اور گزشتہ کی خبریں موجود ہیں، اور باطل کو اس کی طرف راہ نہیں ہے، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، اور وہ خدا تعالیٰ کا نور ہے. اس عاجز کے ہاتھ میں وہی قرآن کریم ہے، اور مرزا غلام صاحب کی وحی ہے جو ان پر نازل ہوئی. تذکرہ جو قادیانی جماعت میں شائع کیا ہوا وہ میرے ہاتھ میں ہے. تو میں کہتا ہوں کہ میں ہر وقت بات کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن یہ کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، احمدی مسلمان ہیں، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کا قرآن کریم پر ایمان ہوتا ہے، قادیانی جماعت کے ارباب و اختیار کے حوالے سے، ان کے مولویوں کے حوالے سے، ان کے جعلی خلیفہ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، اگر ان کے پاس کوئی ایمان ہوتا، یہ متقی لوگ ہوتے، یہ مرزا غلام صاحب کو ماننے والے ہوتے اور وہ یہ مسلمان ہوتے، تو ایک شخص ہے، ایک مدعی ہے، اس کے ہاتھ میں قرآن کریم ہے، اور مرزا غلام صاحب کی الہامات اور وحی اس کے ہاتھ میں ہیں، تو وہ دن رات ان کو بلاتا ہے اپنے دعویٰ کے حوالے سے. تو یہ بھاگتے پھر رہے ہیں، اس کو اخراج اور مقاطعہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں یہ اخراج اور مقاطعہ جو ہوتے ہیں نا، یہ مطلب کہ جو دجال اور کافر لوگ ہوتے ہیں، فرعون ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، وہ کام کیا کرتے ہیں اس قسم کا، حق اور سچ سے، مطلب حق سے اور سچائی سے جان چھڑانے کے لیے اس قسم کے وہ کام کیا کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون نے بھی یہی کام کیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بنی اسرائیل تھے، ان کے ساتھ ظلم کیے، تو آخر اللہ نے پھر پکڑا اس کو. اسی طرح 1500 سال پہلے جب آنس ہم نے
اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر دعویٰ کیا اپنی رسالت اور نبوت کا، تو اس وقت کا جو ابو الحکم بنا ہوا تھا، جو کہ اصل میں تھا وہ ابو جہل، اس نے بھی یہی کام کیے جو فرعون نے کیے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، وہی ظلم ستم آنسم اور آپ کے اہل و عیال کے ساتھ۔ شیب ابی طالب نے 3 سال تک بند رکھا ہے اپنے ماحول سے، جو تھی مکہ کی سوسائٹی سے اخراج مقاطع کر دیا آنسم کا۔ 1 صدی قبل مرزا غلام صاحب کے ساتھ بھی مخالف مولوی نے یہی اخراج و مقاطع، یہ کفر کے فتوے وغیرہ سب لگائے۔ تو دیکھیں نا، جو صادق ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں دلیل ہوتی ہے، وہ دلیل سے بات کرتا ہے۔ تو جو مخالفین ہوتے ہیں ان کے پاس طاقتیں ہوتی ہیں دنیاوی، تو وہ طاقت کا استعمال کرتے ہوئے پھر وہ مدعی جو ہوتا ہے، صادق جو ہوتا ہے، تو اس کو پھر اخراج مقاطع کر دیتے ہیں اس کا، جیسے کہ آج کل میرا اور میرے فیملی اور میرے ساتھیوں کو کیا ہوا ہے قادیانی جماعت کے نمبرداروں نے، یعنی کہ ارباب اختیار نے، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی مدعی ہے اس کے ہاتھ میں قرآن کریم ہے اور مرزا غلام صاحب کی وحی ہے، اس سے ڈرنے کا مسئلہ کیا ہے؟ ڈرتا وہی ہے اس سے پھر جو خود کاذب ہے، جھوٹا ہے، غلط عقائد کر کے اختیار کر کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پیروی بھی کر رہا ہے، خود مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کو گمراہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو مرزا غلام صاحب نے یہ جو حوالہ لکھا ہوا ہے خطبہ الہامیہ میں قرآن کی شان کے حوالے سے، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، بڑا زبردست حوالہ ہے۔ مرزا غلام صاحب فرماتی ہیں، اور قرآن کی وہ اعلیٰ شان ہے کہ ہر ایک شان سے بلند ہے، وہ حکم ہے یعنی فیصلہ کرنے والا، اور وہ مہیمن ہے یعنی تمام ہدایتوں کا مجموعہ ہے۔ اس نے تمام دلیلیں جمع کر دیں اور دشمنوں کی جمعیت کو تتر بتر کر دیا، جس طرح میرے آگے سے لاہوری اور قادیانی سارے تتر بتر ہو گئے یعنی سچائی ہے نا قرآن کریم، تو اس نے تتر بتر کر دیا مخالفوں کو۔ وہ ایسی کتاب ہے، مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، وہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے۔ اسی کتاب میں سے میں حوالہ دیتا ہوں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے گزشتہ نبیوں کو کسی غلام کی بشارتیں بخشی تھیں، تو جب بشارتیں ہوئی تھیں ان نبیوں کو، تو غلام ان کے گھروں میں نہیں تھے، وہ غلام سارے بشارتوں کے بعد پیدا ہوئے۔ مثال کے طور پر علیم غلام کی بشارتیں حضرت ابراہیم صاحب کو اللہ تعالیٰ نے دی، تو وہ بشارتوں کے وقت تو نہیں تھے، اور بشارتوں کے بعد وہ حلیم اور علیم غلام پیدا ہوئے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، اور اس طرح نافلہ کے طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام بھی جب بشارت ہوئی تھی اس کے وقت نہیں تھے، بعد میں پھر بطور پوتا پیدا ہوئے۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر میں یحییٰ بشارت کے بعد پیدا ہوئے تھے، اور اسی طرح موسوی جو مریم صدیقہ تھی، اس کو بھی جب ذکی غلام کی بشارت ہوئی تھی، تو بشارت کے وقت تو وہ ذکی غلام اس کے گھر میں نہیں تھا۔ یہ قرآن ہے میرے ہاتھ میں قرآن سے ثبوت پیش کرتا ہوں۔ وہ ذکی غلام موسوی مریم کو جس کی بشارت ہوئی تھی، وہ بشارت کے بعد پیدا ہوا، پھر اللہ نے اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم رکھا۔ تو اسی طرح محمدی مریم کو جس ذکی غلام کی بشارت دی گئی چلہ ہوشیارپور میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کی موافقی تو نے مجھ سے مانگا، اس ذکی غلام نے اپنی بشارت کے بعد پیدا ہونا تھا۔ تو مرزا غلام صاحب محمدی مریم اس کو اپنا جسمانی لڑکا سمجھتی رہی۔ بہرحال لڑکا سمجھ بیٹھنا تو کوئی غلطی نہیں ہے، تو اجتہاد تھا ان کا، اور ڈھونڈتی رہی اپنے اولاد میں، لیکن پیدا ہی نہیں ہوا، اللہ نے دیا ہی نہیں۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ 14 جون 1899 کو آخری لڑکا مرزا غلام صاحب کا مرزا مبارک احمد پیدا ہوا تھا۔ اس کے بعد وفات تک مرزا غلام صاحب کو ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ 8 الہامی بشارتیں ہوئیں، لیکن نہیں وہ پیدا ہوا۔ اس سے بشارتیں تھیں، اللہ پیدا دے رہا تھا بشارتیں کہ ابھی تو میں اس کی بشارت دے رہا ہوں، بشارت کے بعد یہ بندہ پیدا ہوگا۔ تو مرزا غلام احمد علیہ السلام کے گھر میں تو وہ ذکی غلام موعود جو تھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا بطور لڑکا کے، لیکن وہ سمجھتے رہے، سمجھنا تو باہر گناہ نہیں ہے، وہ خیال کیا انہوں نے شاید میرا لڑکا ہوگا۔ اور اس کی وجہ بھی میں بارہا بتا چکا ہوں کہ جیسے وہ موسوی مریم کو ذکی غلام کی بشارت ہوئی تھی، تو اللہ نے وہ ذکی غلام موسوی مریم کو بطور جسمانی لڑکا دیا تھا، مسیح عیسیٰ اپنی مریم نام اس کا رکھا تھا۔ ایسی محمدی سلسلے کی مریم مرزا غلام صاحب بھی سمجھتی رہی کہ جس ذکی غلام کی مجھے بشارت دی گئی ہے یہ بھی میرا سکا لڑکا ہوگا، تو یہ ان کا خیال تھا، گمان تھا۔ لیکن جیسے کہ موسی سلسلے میں اللہ نے ایک خاتون مریم کو بشارت دی تھی ذکی غلام کی، لیکن محمدی سلسلے میں یہ فرق ڈال دیا، اللہ نے ایک مرد کامل کو چنا، محمدی مریم کے روحانی مقام و مرتبہ کے
حوالہ سے، اور یہ فرق جیسے پڑ گیا، ایسے ہی ذکی غلام کی جب بشارتوں نہیں ہوئی محمدی مریم کو، حضرت مرزا غلام صاحب کو، وہ بھی اللہ نے آپ علیہ السلام کو بطور جسمانی لڑکا نہیں دیا، بطور روحانی فرزند دیا۔ میں ثبوت پیش کرتا ہوں، میرے ہاتھ میں قرآن کریم ہے اور میرے ہاتھ میں مرزا غلام صاحب کی وہ وحی ہے، وہ بشارتیں ہیں اعلامی۔ میں اپنی کوئی الہام اور بشارت پیش نہیں کرتا اپنے دعویٰ کے حوالے سے۔ تو اس لیے سے یہ جو مرزا غلام صاحب نے قرآن کریم کے متعلق الفاظ لکھے ہیں زبردست ہیں، اور یہی شان ہے قرآن کریم کی۔ حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، خطبہ الہامیہ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 103، اور قرآن کی وہ والا شان ہے کہ ہر ایک شان سے بلند ہے، وہ حکم ہے یعنی فیصلہ کرنے والا، اور وہ مہیمن ہے یعنی تمام ہدایتوں کا مجموعہ ہے۔ اس نے تمام دلیلیں جمع کر دیں اور دشمنوں کی جمعیت کو تتر بتر کر دیا۔ وہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے، اور اس میں آئندہ اور گزشتہ کی خبریں موجود ہیں، اور باطل کو اس کی طرف راہ نہیں ہے، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، اور وہ خدا تعالیٰ کا نور ہے۔ سامعین کرام، اگر قرآن کریم میں آن سلسم کی پیروی میں امت محمدیہ کے لیے نبوت کی بشارت موجود ہوتی تو ہم اس سے یہ نتیجہ نکالتے کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے جس نبوت کے مدعی ہونے سے انکار کیا ہے وہ تشریحی نبوت ہے، اور جس نبوت کے وہ مدعی ہیں وہ امتی ذلی اور غلام نبوت ہے۔ لیکن میں پہلے خطبات جو میں نے 5 پڑھے ہیں اسی حوالہ سے، یہ جو موضوع ہے ختم نبوت یا اجرائے نبوت حقیقت کیا ہے، 5 خطبات میں دے چکا ہوں۔ میں بتا چکا ہوں شروع میں ہی جو خطبات میں نے دیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں مومنوں کو جو انعام بخشے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ نے اپنے الفاظ میں یعنی قرآن کی وحی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، کسی بروزی کسی ذیلی نبوت کی بات نہیں کی کہ اللہ ان کو یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں یعنی کسی کو ذلی یا کسی کو بروزی نبی بنا دے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو صاف بتا دیا کہ جو لوگ میری اور میرے اس رسول مقبول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ کی پیروی کریں گے تو میں ان کو نبوت بھی عطا کر سکتا ہوں، جس کو چاہوں گا کروں گا، اور صدیقیت بھی عطا کر سکتا ہوں، شہادت بھی عطا کر سکتا ہوں، اور صالحیت بھی عطا کر سکتا ہوں، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری امت یعنی سمجھیے کہ وہ صدیق تھے۔ تو یہ باتیں ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی میں اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی اس میں خود وعدہ فرما دیا یعنی امت کے لوگوں کو کہ جو لوگ اللہ اور اس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے ان کو نبوت ضرور جس کو چاہے گا اللہ بخش دے گا۔ اور وہاں پر کسی بروزی اور ذیلی نبوت کی اللہ نے بات نہیں کی، کیا فرمایا کہ میں وہ نبی بنا دوں گا۔ تو مرزا غلام صاحب نے چونکہ 1 صدی قبل اسی بہت ساری باتیں میں پہلے بتا چکا ہوں کہ لوگوں کو بروزی اور ذیلی نبوت اپنی نبوت کے مقام و مرتبہ کے حوالہ سے وہ فرماتے رہے، اور اس سے اور مسائل پیدا ہو گئے، لوگوں نے اور اعتراض کرنے شروع کر دیے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں قرآن سے ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس رسول مقبول کی پیروی میں نبوت کا وعدہ فرمایا ہوا امت محمدیہ سے، تو وہ جس کو چاہے بخش دے گا اور بخش سکتا ہے۔ حضرت مرزا غلام صاحب کے حوالے سے میں بتا رہا تھا کہ اگر قرآن کریم میں آسم کی پیروی میں امت محمدیہ کے لیے نبوت کی بشارت موجود ہوتی تو ہم اس سے یعنی مرزا غلام صاحب کی تحریروں سے یہ نتیجہ نکالتے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے جس نبوت کے مدعی ہونے سے انکار کیا ہے وہ تشریحی نبوت ہے، اور جس نبوت کے وہ مدعی ہیں وہ امتی ذلی اور غلام نبوت ہے۔ لیکن حضرت بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام نے تو ہمیں اس قسم کے مخمصے میں چھوڑا ہی نہیں۔ آپ علیہ السلام اپنے رسالہ ایک غلطی کا ازالہ میں فرماتے ہیں، حضور صاحب کے یہ الفاظ جو ہیں روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 210 211، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور جس جس جگہ میں نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہے صرف ان معنوں سے کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نہیں ہوں، اور نہ میں مستقل طور پر نبی ہوں،
مگر ان معنوں سے کہ میں نے اپنے رسول مقتدیٰ سے باطنی فیوز حاصل کر کے اور اپنے لیے اس کا نام پا کر اس کے واسطہ سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے رسول اور نبی ہوں، مگر بغیر کسی جدید شریعت کے اس طور کا نبی کہلانے سے میں نے کبھی انکار نہیں کیا، بلکہ انہی معنوں سے خدا نے مجھے نبی اور رسول کر کے پکارا ہے۔ سامعین کرام اور میرے انجمن اشاعت اسلام لاہور کے بہن بھائی اور بزرگ جو ہیں سارے، ان سے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں مرزا غلام صاحب نے اپنے تحریروں میں بابا بانگ بلند اپنے مقام و مرتبہ کے حوالے سے بتا دیا ہوا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے برزدہ نبی اور رسول تھے۔ اس کے بعد ہماری یہ جھگڑے ختم ہونے چاہیے حضرت مرزا غلام صاحب کے مقام و مرتبہ کے حوالے سے۔ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام کے ان الفاظ کے بعد ہر اس احمدی کے لیے جو آپ علیہ السلام کو صادق مانتا ہے، آپ کی امتی ذلی اور غلام نبی ہونے میں کوئی اشتباہ نہیں رہنا چاہیے، اور نہ ہی کسی متقی اور مسلمان مومن کے لیے کوئی اشتباہ رہنا چاہیے۔ بقول غالب حضرت مرزا غلام صاحب کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ ایسا کہاں سے لائیں کہ تجھسا کہیں جسے۔ سامعین کرام کو اب تک علم ہو گیا ہوگا، سامعین کرام میں جو کچھ بیان کر کے آیا ہوں، کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے نبوت اور رسالت کے کن معنی میں اپنی نبوت اور رسالت سے انکار کیا ہوا ہے، اور کن معنی میں آپ علیہ السلام اپنے آپ کو نبی اور رسول کہتے اور لکھتے رہے۔ جب بھی خاکسار کی جماعت احمدیہ اسلاف سنت کا کوئی فرد حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے مقام و مرتبہ کے حوالے سے مخالفین سے گفتگو کرے تو اسے حضور علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کا پہلے بذات خود علم حاصل کرنا چاہیے، تو پھر گفتگو کرے۔ میرے جماعت احمدیہ اسلاف سنت میں بعض ایسے حضرات ہیں جن کو ابھی خود مرزا غلام صاحب کے اپنے مقام و مرتبہ کے حوالے سے علم نہیں ہوتا، تو وہ بحثیں کرنی شروع کر دیتے ہیں باہر مرزا غلام احمد صاحب کے مقام و مرتبہ کے حوالے سے، جو کہ درست بات نہیں۔ سامعین کرام، اس موضوع پر تفصیلی مطالعہ کرنے والے حضرات جو ہیں، حضرت مرزا غلام صاحب کی کتاب روحانی خزائن جلد 3 سے یہ چند صفحات ضرور پڑھ لیں۔ میں کوشش کروں گا کہ ان صفحات کو میں خطبہ میں لوگوں کے آگے پیش کر دوں۔ بقول ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، سامعین کرام، اگرچہ ان کا اپنا ایک عقیدہ تھا، ظاہر ہے وہ خود بھی ختم نبوت کے قائل تھے، لیکن بہرحال ایک لبرل عالم تھے، لیکن مرزا غلام صاحب کے تو شدید مخالف تھے، اور جماعت احمدیہ جو ہے مرزا غلام صاحب اس کی مخالف تھے۔ بہرحال جو حق اور سچ کی جو بندہ بات کہے تو وہ کوئی بھی ہو، تو اس بات کو، سچی بات کو بتانا چاہیے لوگوں کو۔ میں اسی حوالے سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا یہ حوالہ لوگوں کے آگے پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا ایک وقت کہ اس وقت مسلمانوں میں 1 لاکھ میں سے 99,999 مسلمان ایمان سے محروم ہیں۔ یہ ان کے الفاظ ہیں، وہ احمدی نہیں تھے، وہ عام مسلمان تھے۔ میں مسلمان بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ یہ تمہارے تھے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، اگرچہ مرزا غلام صاحب تھے وہ شدید مخالف تھے، تو وہ آپ کے یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کیا فرما رہے ہیں تمہارے متعلق؟ وہ فرماتے ہیں اس وقت مسلمانوں میں 1 لاکھ میں سے 99,999 مسلمان ایمان سے محروم ہیں۔ وہ اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، وہ بس۔ جیسا کہ وہ فرماتے ہیں 1 لاکھ میں سے 99,999 افراد اس امت کے ایمان سے محروم ہیں۔
وہ مسلمان نسل کی بنیاد پر ہے، قومیت کی بنیاد پر ہے، مسلمانوں کا بیٹا مسلمانوں کا پوتا مسلمانوں کا پڑپوتا مسلمان، ریشیل کریڈ ہے، سنی ہوئی چیزیں ہیں. جیسے قرآن مجید میں کہا گیا انہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، جیسے لات عزا منات وغیرہ نام رکھ لیے تھے لوگوں نے، ایسے ہی کچھ نام ہیں جو ہمیں ہمارے بچپن میں سکھا دیے گئے. اللہ، محمد رسول، قرآن، جبریل، یہ نام ہمیں سیکھے. یقین کہاں ہے؟ یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فقوری. سامعین کرام، یہی حال احمدی مسلمانوں کا ہے. وہ بھی صرف اس لیے احمدی مسلمان ہیں کیونکہ وہ احمدی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، باقی ان کے پاس علم نہیں ہے. مرزا غلام صاحب کی جو احمدیت ہے اس کا بھی ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. یعنی ایسے نظام میں قادیانی جماعت میں پھنسایا ان کو، ایسی تنظیمیں بنا دیں اور تنظیموں کے اجلاس ہی نہیں مطلب کو ختم ہوتے، اور پھر جلسے اور اجتماع، پھر سارے سال ان کو ایسا مطلب کہ گمراہ کیا ہوا ہے، ایسا مصروف رکھا ہوا ہے کہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں مرزا غلام صاحب کی کتابیں پڑھنے کے لیے. لیکن ان کو ٹائم نکالنا چاہیے. مرزا غلام صاحب کی اپنی کتابیں جو تحریریں پڑھیں، روحانی خزائن پڑھیں، ملفوظات پڑھیں ان کے، اور اشتہارات پڑھیں، اپنے علم کو مکمل کریں. قرآن تو بہرحال ہر لحاظ سے ہر مومن پر فرض ہے کہ وہ ڈیلی پڑھے قرآن کو، اور تدبر کے ساتھ پڑھے تاکہ اس کو قرآن کا علم اللہ بخش دے. تو بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ جیسا کہ ڈاکٹر اسراج صاحب نے مسلمانوں کے متعلق بیان فرمایا نا کہ 1,00,000 میں سے 99,999 مسلمان ایمان سے محروم ہیں. وہ مسلمان اس لیے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے. یہی حال احمدی مسلمانوں کا بھی ہے، وہ بھی اس لیے احمدی مسلمان ہیں کیونکہ وہ احمدی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے. باقی ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، نہ اسلام کا کوئی علم ہے، نہ مرزا غلام صاحب کی احمدیت کا کوئی علم ہے. اللہ ان پر رحم فرمائے. میں تو ان کو یہی کہوں گا کہ باقی جو کام دنیا کے سارے کرتے ہو یہ کام ضروری ہے، یہ آخرت مطلب کہ اپنی بچاؤ سنوارو. اسی طرح سامعین کرام، ڈاکٹر اسراج صاحب فرماتے ہیں، ایک اور ان کا ایک بیان ہے وہ میں سنا دیتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو دنیا پرستی کی بیماری لگی ہوئی ہے، جیسے کہ وہ فرماتے ہیں ایک اپنے بیان میں، سنیے. جن کے پاس 10 پشتوں کے لیے کافی ہے کھانے کے لیے، وہ بھی صبح سے شام تک ہیرا پھیری اور حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر لگے ہوئے کہ نہیں لگے ہوئے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. یہ تکاثر اور بہتات میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ جو لگی ہوئی ہے وہ تمہیں غافل کیے رکھتی ہے یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچتے. ایسے لوگ نظر آ جائیں گے، بڑے میاں جن کی کہ قبریں صاف نظر آ رہا ہے کہ ٹانگیں ان کی قبر میں اتری ہوئی ہیں، لیکن مجال نہیں کہ ہرس میں کوئی کمی ہوئی. انسان بوڑھا ہوتا ہے، ہرس جوان ہوتی ہے. سامعین کرام سے گزارش ہے کہ ہماری جو مادی زندگی ہے وہ بہت کچھ تو گزر گئی ہے، اور جو باقی ہے وہ بھی اسی طرح گزر جائے گی. ہمیں اپنی آخرت کا فکر کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں اثاثہ اکٹھا کرنا چاہیے جو ہمارے آخرت میں کام آئے. یعنی اس کے حوالے سے ہمارا ایمان ٹھیک ہونا چاہیے، درست ہونا چاہیے، اور ہمارے پاس نیک اعمال بھی ہونی چاہیے. صرف ایمان ہمارا صحیح جو ہے، درست ہے وہ، اور ہمارے نیک اعمال ہمارے کام آئیں گے. باقی یہ دنیا داری، پیسہ، یعنی جو مال و دولت، سب کچھ یہ متاع الغرور ہے، اس دنیا کا مال ہے، دنیا میں رہ جائے گا، ہمارے ساتھ نہیں جائے گا. ہمارے ساتھ صرف ہمارا ایمان اور ہمارے نیک اعمال جائیں گے. تو میں اپنے جتنے بھی دوست ہمارا خطبہ میرا سنتے ہیں ان سے یہی کہوں گا کہ اپنی آخرت کا فکر کریں. یہ دنیا کی زندگی تو گزر گئی، کچھ نہ کچھ جو باقی ہے وہ بھی گزر جائے گی. ہمیں چاہیے کہ اپنا ایمان درست کریں، اگر اس میں کوئی خلل ہے، کوئی خرابی ہے، کوئی غلطی ہے، وہ درست کر لیں اپنی زندگی میں ہی. اور پھر نیک اعمال کرنے میں ہمیں چاہیے کہ زیادہ دن رات کوشش کرنی چاہیے کہ جتنے ہم نیک اعمال کر سکیں وہ تھوڑے ہیں. یہی ہمارا سچا ایمان، جو نیک ایمان جو ہوگا اور نیک اعمال جو ہوں گے، یہی ہماری بخشش کا موجب بنیں گے آخر پر جا کے. تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان کو بھی درست کرنے کی توفیق بخشے. اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو ہم اسی زندگی میں درست کر لیں، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال بھی بجا لانے کے اللہ توفیق فتح
توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، اسی پہ میں اپنا آج کا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ فالحمد للہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا ہوا مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔